چلتے ہیں. را مٹیریل آپ کو مہنگا پڑ رہا ہے تو پاکستان میں پہلی بار آج میں نے سی ای او ڈریپ سے کہہ دیا ہے کہ را مٹیریل کی بھی پرائسنگ اور رجسٹریشن کریں آپ, جو کہ اس سے پہلے نہیں ہوتی تھی. یہ را مٹیریل والا جتنے میں چاہے اتنے میں نہیں بیچ سکتا. آج میں آپ کے سامنے اس بات کو ایز اے مائی ڈائریکشن سی ای او صاحب کو کہہ رہا ہوں کہ جو را مٹیریل سپلائی کرتے ہیں ان کی بھی جو ہے آپ پرائسنگ کریں. وہ رجسٹریشن ان کی ضرور تھی بٹ دیر واز نو پرائسنگ, تو یہ پرائسنگ بھی شروع ہو جائے گی انشاءاللہ. اچھا, پاکستان کے 12 موسم بنا دیتے ہو, حضرت عیسیٰ کو جو ہسٹری سے نکال دیتے ہو, تو لوگوں کے آپ کی تقریریں جب سے شروع ہوئی ہیں آپ کی حکومت میں بھی اور آج تک یہ سر درد جو ہے نا وہ بھی اس برانڈ پر اسٹریس کا ایک باعث ہے. خدا کے واسطے کم بولو, سوچ کے بولو تو یہ دوا بھی نارمل ہو جائے گی. بہرحال آپ کے سامنے یہ جنرک پیراسیٹامول کا اور جس برانڈ کی بات کی جا رہی ہے اس کی پروڈکشن کو بھی 100% ہمارے لوگ آن گراؤنڈ کھڑے ہو کے یقینی بنا رہے. میرے صرف آپ بھائیوں دوستوں سے, باشعور دوستوں سے یہ گزارش تھی کہ ہم کوئی ایسا انجانے میں دباؤ بنانے میں یا دباؤ میں آنے کے اندر نہ آ جائیں کہ جس سے ایک عام آدمی کو نقصان ہو. اب میں اس کے بعد آپ کے سوالات لیتا ہوں. بٹی صاحب اصل جو مافیا یا جو لوگ جو انڈر پریشر لا رہے ہیں وہ دیٹ از فارماسیوٹیکل انڈسٹری, وہ پریشر رائز کر رہے ہیں کہ جی ہمارا را مٹیریل مہنگا ہو گیا, کاسٹ آف پروڈکشن بڑھ گئی, تو 10,000 چیزیں وہ کہتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ اور اس کو پرائز بھی ملی ہوئی ہے. جیسے پیناڈول کی بات آتی ہے تو 2.79 وہ کہتے ہیں ابھی تک وہ پرائز جو امپلیمنٹ نہیں ہوئی. اور یہ جو برانڈ آپ نے ہمیں دکھائے ہیں, میں آپ کے ساتھ چلے پورے شہر میں اگر یہ پیراسیٹامول کے 104 سے زیادہ رجسٹریشن ہے یا 100 سے زیادہ رجسٹریشن ہے, وہ نہیں بنا رہے, مارکیٹ میں نہیں ہے. ایک چیز, دوسری چیز اس کے ساتھ ہی جو دوسرا اہم ترین معاملہ ہے وہ ابھی کل پرسوں میں نے اس پہ اسٹوری بھی کی ہے پرنٹ میں, الیکٹرانک میں, کاؤنٹر فیٹ اور اسپوریس ملٹی نیشنل کی جان بچانے والی ادویات جو ہیں وہ جعلی بن کے پورے پاکستان میں اسپریڈ ہو رہی ہیں. اس کے اوپر جو ہے وہ آپ یہ تو پیناڈول سے تو بندہ مرے گا نہیں, بچ جائے گا, لیکن اگر جو میروپینم جو ہے جو کہ جان بچانے والی وہ ہے اینٹی بایوٹک ہے, ایزیترومائسن ہے. بٹ صاحب جتنا سوال مختصر رکھیں گے تو اتنا اچھا جواب ہو جائے گا, ٹھیک ہے نا. پہلی بات تو آپ نے کہی کہ جی یہ دوائیں, میں اوپن فورم پہ آپ کے سامنے کہتا ہوں ہم ہر بڑی کمپنی کو ایمرجنسی بیسس پہ پیراسیٹامول رجسٹرڈ کر کے دینے کو تیار ہیں. آپ آئیں, مارکیٹ میں حصہ لیں, کمپٹیشن میں حصہ لیں. جس طرح کووڈ کی ہم نے دواؤں کو ایمرجنسی میں رجسٹرڈ کیا, پرائسنگ کی ان کی, ہم ابھی آپ کو کر کے دینے کو تیار ہے. ہماری طرف سے کھلی دعوت ہے آپ کو. نمبر 2, آپ کہہ رہے ہیں کہ کوئی جان بچانے والی دوائیں جعلی بن رہی ہیں, اس کے لیے کریک ڈاؤن کل سے شروع. یہ میں عاصم رؤوف صاحب سے پہلے کہہ چکا ہوں, بلکہ اس پر بھی نہیں, ساری ویسے بھی ہوتا رہتا ہے, روٹین میں ہوتا رہتا ہے, لیکن ایک بہت بڑا اور پلان کریک ڈاؤن جس کا رزلٹ آپ کے سامنے انشاءاللہ یہیں پہ شیئر کیا جائے گا فیکٹس اینڈ فگر کی صورت میں. وہ کل سے شروع ہوگا, کل یعنی کل سے منڈے, آج منڈے, ٹیوزڈے سے وہ شروع ہوگا, اور جس کا فیکٹس اینڈ فگر یہیں پہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے پاس 10 سے 15 روز میں آپ سے یہیں پر شیئر ہوگا. سر دیکھیں, میں نے آپ سے کہا نا کہ یہ گزشتہ حکومت میں بھی یہ بازگشت سنائی دے جاتی تھی. پھر ڈریپ جو اپنا کام کرتا ہے وہ جاتا ہے فیکٹریوں پر بیٹھتا ہے, پروڈکشن کو یقینی بناتا ہے, ذخیرہ اندوزی کو کم کرتا ہے, تو پینک کو جب کم کیا جاتا ہے تو پھر ٹھیک ہو جاتا ہے. آپ دیکھیں یہ 4-5 سال سے چلا آ رہا ہے نا, یہ لہر بن رہی ہے یہ کہ جی شارٹ ہو گئی, نہیں مل رہی, پھر مل رہی, پھر یہ بات غائب ہو جاتی ہے. تو یہ پریشر کیسے ڈیولپ ہوتا ہے؟ مجھے دواؤں کی کمپنیوں کا کوئی پریشر نہیں ہے. ہاں, آپ بھائی دوست اس میں ہماری مدد کریں. آپ بھائی دوستوں کی وجہ سے, بھائیوں کے بہنوں کی وجہ سے عوام میں یہ بات جاتی ہے. جناب آ رہا ہوں. اچھا, یہ بات میں نے بہت اچھا سوال آپ نے کیا. پوری دنیا میں جنرک نیم لکھا جاتا ہے. عاصم رؤوف صاحب میرے ساتھ اس میٹنگ میں تھے, میرے خیال میں میریٹ میں ہماری میٹنگ ہوئی.
میں نے فارماسیوٹیکلز والوں سے یہ بات کی کہ میری اپنی سوچ ہے کہ جنرک نیم ہونا چاہیے دوا پر تاکہ برانڈز کی بالادستی ختم ہو جائے. فارماسیوٹیکل انڈسٹریز کے ہمارے دوست معزز ہیں, وہ سب جو ہے یک مشت ایک تو اس بات کے خلاف ہیں, ہوں گے بھی, اور دوسرا ان کا ایک آرگومنٹ جس کو میں ابھی بھی میں غور کر رہا ہوں, ان کا ایک آرگومنٹ ہے کہ جی جنرک نیم چونکہ بڑا ہوتا ہے, مشکل ہوتا ہے, تو وہ دور دراز دیہی علاقوں میں جہاں میڈیکل اسٹور عموماً عام طور پہ جو ایک تلخ حقیقت ہے, بچے چلا رہے ہیں, کم پڑھے لکھے افراد چلا رہے ہیں, بہت سارے تو ایسے ہیں نا 70-80%, تو کہا جی وہ جنرک نیم آنے سے جو ہے وہ تو بند ہو جائیں گے, تو آپ کی دوائیں لوگوں تک پہنچنا بند ہو جائیں گی. حالانکہ اصولاً تو جب آپ میڈیکل اسٹور کا لائسنس لیتے ہیں تو بی فارمیسی کا سرٹیفکیٹ دکھانا ہوتا ہے, تو لوگ بی فارمیسی کو بٹھاتے نہیں ہیں, وہ اس کے نام پر لائسنس لے لیتے لیکن بٹھاتے وہ کسی کم پڑھے لکھے بچے کو بٹھا دیتے ہیں, عام آدمی کو بٹھا دیتے ہیں, تو وہ صرف برانڈز کے نیم جانتا ہے. تو صرف اس وجہ سے کہ جنرک نیم کی مشکلات کی وجہ سے عام آدمی, دیہی علاقے کا آدمی متاثر نہ ہو جائے, لیکن یہ پوائنٹ زیر غور ضرور ہے. جناب آپ وفاقی وزیر صحت عبدالقادر پٹیل اسلام آباد میں پریس کانفرنس کر رہے ہیں, جس کا کچھ حساب نہ ملا ہے.